السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ پوری دنیا کی نظریں آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پر لگی ہوئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اہم امن مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد دونوں فریق میز پر اکٹھا ہوئے، لیکن اس ساری ہلچل کے درمیان کچھ ایسا ہوا جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ کسی معاہدے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لباس کے بارے میں۔ عام طور پر جب کسی ملک کا کوئی اعلیٰ سطحی وفد دورہ کرتا ہے تو وزیر اعظم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس بار پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف سے زیادہ عاصم منیر کا چرچا ہو رہا ہے۔ منیر نے اس موقع کو یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا کہ پاکستان میں اصل طاقت ان کے پاس ہے۔ اس نے ایک ہی دن میں 2 مختلف لباس پہن لیے، یہاں تک کہ ماہرین بھی حیران رہ گئے۔ جب 70 رکنی ایرانی وفد اسلام آباد پہنچا تو عاصم منیر نے ان کی وردی میں ان سے ملاقات کی، لیکن چند گھنٹے بعد جیسے ہی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا طیارہ ایئر بیس پر اترا تو عاصم منیر کی شکل ہی بدل گئی۔ وہ وہاں فوجی وردی میں نہیں بلکہ سیاہ سوٹ میں نمودار ہوئے۔ لوگ حیران تھے کہ منیر نے صرف ایک دن میں یہ تبدیلی کیوں کر دی۔ اب جبکہ ایران اور امریکہ جنگ کو روکنے کے لیے مذاکرات جاری ہے، اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی سے انکار کر دیا۔ اسرائیل نے واضح طور پر کہا کہ وہ اگلے ہفتے واشنگٹن میں لبنانی حکام کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس معاملے پر بات نہیں کرے گا اور اپنے حملے جاری رکھے گا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں تازہ فضائی حملے شروع کر دیے۔ یہ حملے اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہوئے ہیں، جہاں کئی مہینوں سے لڑائی جاری ہے۔ مارکوبا بنی حیان کے علاقے میں زوردار دھماکہ ہوا، جبکہ شیبہ شہر کے مضافات میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی حملے بنت جبیل اور شقرہ کے قصبوں پر بھی ہوئے۔ جافا میں ہوئے حملوں کے بعد عمارتوں کو نشانہ بنانے اور ہوا سے گاڑھا دھواں اٹھنے کی ویڈیو سامنے آئی۔ اسرائیل ان حملوں کو یہ واضح کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ وہ اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے دوران کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملے میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکی وزارت دفاع پیٹ ہیگس نے کہا کہ سکیورٹر ڈرون نے کویت میں ایک مضبوط اڈے کی حفاظت کی خلاف ورزی کی، تاہم زندہ بچ جانے والے فوجیوں نے اس دعوے کو صریح جھوٹ قرار دیا۔ امریکی فوجی اڈے پر یہ حملہ 2021 کے بعد امریکی فوج پر سب سے مہلک حملہ تھا۔ سی بی ایس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے فوجیوں نے دعویٰ کیا کہ اس حملے کو روکا جا سکتا تھا اور انہیں جان بوجھ کر خطرے میں ڈالا گیا۔ فوجیوں نے انکشاف کیا کہ اڈے پر در حقیقت انہیں فضائی حملوں سے بچانے کے لیے کوئی حفاظتی ڈھال نہیں تھی۔ ایک زخمی فوجی نے امریکی دعوے کے حوالے سے کہا کہ یہ کہنا ڈرون نے حفاظتی حدود کی خلاف ورزی کی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری یونٹ کے پاس اپنے دفاع کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، یہ ایک مضبوط قلعہ نہیں تھا بلکہ ایک پرانا فوجی اڈہ تھا۔ اس کہانی کے مرکز میں 60 بہادر سپاہی ہے جو 103ویں اسٹیٹمنٹ کمانڈ کا حصہ تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے کویت میں تعینات زیادہ تر فوجیوں کو اردن اور سعودی عرب منتقل کر دیا، کیونکہ وہ علاقے ایرانی میزائلوں کی حد سے باہر تھے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنہ ای ایک مہلک فضائی حملے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود ملک کے اہم جنگی اور سفارتی فیصلوں میں بدستور کارکرد کردار ادا کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کے مطابق ان کے قریبی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ابھی تک صحت یابی کے عمل سے گزر رہے ہیں، تاہم ذہنی طور پر مکمل طور پر مستحکم ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ حملہ تہران کے وسط میں واقع سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ پر کیا گیا تھا، جس میں ان کے والد اور سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے میں مصطفیٰ خامنہ ای کے چہرے کو شدید نقصان پہنچا۔ ان کی ایک یا دونوں ٹانگیں بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد بھی اس حملے میں مارے گئے۔ رپورٹس کے مطابق 56 سالہ مصطفیٰ خامنہ ای اس وقت براہ راست عوام کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، تاہم وہ آڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اعلیٰ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں اور اہم فیصلوں خصوصاً جنگ اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق امور میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کو دہائیوں کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے اور امریکہ کے ساتھ اہم امن مذاکرات اسلام آباد میں شروع ہوئے۔ ان مذاکرات پر عالمی برادری کی گہری نظر ہے۔ ابھی تک ایرانی حکومت کی جانب سے مصطفیٰ خامنہ ای کی صحت یا ان کی حالت سے متعلق کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خالباف نے اسلام آباد جاتے ہوئے طیارے سے ایک ایسی تصویر شیئر کی جنہوں نے سفارتی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایرانی اور امریکی وفود ہفتوں کے شدید تنازع کے بعد کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی اس تصویر میں دیکھا گیا کہ خالباف کے ارد گرد طیارے کی خالی نشستوں پر ان بچوں کی تصاویر رکھی گئی ہے جو مینام میں ایک لڑکیوں کے اسکول پر میزائل حملے کے دوران جاں بحق ہو گئے تھے۔ آخر خالباف نے اس تصویر کے ساتھ عنوان میں لکھا کہ یہ شہید اس فلائٹ میں میرے ساتھی ہیں۔ تہران اس حملے کا ذمہ دار براہ راست امریکہ کو ٹھہراتا ہے، جبکہ واشنگٹن نے مسلسل ان الزامات سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق حملے میں کم از کم 165 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ اب یہ واقعہ مذاکرات سے قبل ایران کے پیغام رسانی کے عمل میں ایک کلیدی حوالہ بن کر ابھرا ہے۔
चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पैंगयांग मैन्यूर क्रॉस पार्टी ऑफ कोरिया के जनरल सेक्रेटरी और डेमोक्रेटिक पीपुल्स पब्लिक ऑफ कोरिया के स्टेट अफेयर्स के सदर किम जोंग इन से मुलाकात की। वांग यी ने कोरिया की वर्कर्स पार्टी की 9वीं कांग्रेस और DPRK की 15वीं सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के कामयाब इनेकाद पर जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग की जानिब से जनरल सेक्रेटरी किम जोंग उन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया कि जनरल सेक्रेटरी किम जोंग उन की मजबूत क़यादत में शुमाली कोरिया के अवाम मिलकर काम करेंगे और मुल्क की सोशलिस्ट तामीराती काम नई बुलंदियों को छूता रहेगा। वांग यी ने कहा कि गुज़श्ता साल सितंबर में जनरल सेक्रेटरी किम जोंग उन ने चीन का कामयाब दौरा किया था और चीनी अवामी मज़ामती जंग और आलमी फुस्तैयत मुखालिफ जंग की फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तक़रीबात में शिरकत की थी। इस अरसे के दौरान जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग और जनरल सेक्रेटरी किम जोंग उन के दरमियान तारीख़ी मुलाकात हुई, जिसने चीन शुमाली कोरिया ताल्लुकात को हिकमत अमली की सिमत फराहम की और दो तरफा ताल्लुकात में एक नया बाब खोलने में मदद की। इजरायली फौज ने दावा किया है कि इसने फरवरी के आखिर में अमेरिका के साथ शुरू करदा जंग के दौरान ईरान के खिलाफ 10,800 से ज़्यादा फ़िदाई हमले किए। फौज ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी तक की गई ऑपरेशनल तफसीलात शेयर की। इसने कहा कि ईरान में 4,000 स्ट्रैटेजिक अहदाफ और 6,700 फौजी मुकामात को निशाना बनाया गया और हवाई मुहिम के दौरान दर्जनों लड़ाका तैयारों ने बैक वक्त 40 रोज़ा ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसराइल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हमलों में 18,000 से ज़ायद गोला बारूद इस्तेमाल किए, जो पिछले जून में ईरान के खिलाफ 12 रोज़ा मुहिम के दौरान इस्तेमाल हुए मकदार के तकरीबन 5 गुना ज़्यादा थी। इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक मुमकिन नहीं हुई। जब से अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ हमला शुरू किया है, खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ। तेहरान ने रद्दअमल के तौर पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिन्होंने इसराइल के साथ साथ उर्दन, इराक और अमरीकी अस्करी असासे मौजूद होने वाले खलेजी ममालिक को निशाना बनाया। ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया ऐसे बाज़ नेटो हलीफों से अमरीकी फ़ौज को हटाना या इनकी जगह तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं, जिन्हें ईरान की जंग के दौरान गैर मुआवन समझा गया। रिपोर्ट में एक अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार ने कहा है कि अमेरिका बाज़ नेटो रिकन ममालिक में अपनी अस्करी मौजूदगी कम करने या मुंतकिल करने के मनसूबों पर गौर कर रहा है, जिन्हें हालिया ईरान के साथ मुसल्लह तनाज़े के दौरान इसकी कार्रवाइयों की हिमायत में सुस्त या गैर रज़ामंद तस्वुर किया गया। रिपोर्ट ने मजीद कहा कि अहदेदार ने कहा कि यह तजवीज़ ऐसे मुल्कों से अमरीकी अफवाज को मुंतकिल करने से मुतालिक होगी जिन्हें कम माउन समझा जाता है, उन ममालिक की तरफ जहाँ तनाज़े के दौरान ज़्यादा मदद फराहम की गई। ये वाज़ेह नहीं कि मुज़ाकरात कितने आगे पहुँच चुके हैं या मनसूबा नाफिज होने की सूरत में किन मखसूस ममालिक पर इसके असरात मरतब होंगे। इस गौर व खौस का ताल्लुक यूरोप में मुश्तरका फौजी अड्डों के इस्तेमाल पर तनाज़े के दौरान पाबंदियों के सबब सीनियर अमरीकी हुक्काम की तनकीद से है। अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने अचानक एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इन्हें जेफरी एप्स्टीन के इस्तेसाल के बारे में किसी भी चीज़ का इल्म नहीं और ना ही वो खुद इस सजा याफ्ता मुजरिम की शिकार थी। साला कैमरों पर कम देखे जाने वाली मेलानिया ने व्हाइट हाउस में इस स्कैंडल, जिसने तवील अरसे से इनके शौहर सदर ट्रंप को परेशान कर रखा हुआ है, इसके बारे में बयान देते हुए कहा कि जो झूठ के पुलंदे मुझे मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ रहे हैं वो आज खत्म होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अफराद मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं इनमें अखलाकी कसौटियों, इनकसारी और एहतराम का फौतान है। वाज़ेह नहीं है कि स्लोवेनियाई निजात साबिक मॉडल ने अवामी बयान देने का फैसला क्यों किया और उन्होंने सजा याफ्ता मुजरिम के बारे में किसी मखसूस इल्ज़ाम की तफसील नहीं बताई। मेलानिया और डोनाल्ड ट्रंप पहले एप्स्टीन के साथ तस्वीरों में नजर आ चुके हैं, मगर उन्होंने कहा कि उन्होंने इनके अपने शौहर से मुलाकात के 2 साल बाद एप्स्टीन से मुलाकात हुई थी। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि मैं एप्स्टीन की शिकार नहीं हूँ, मेरी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात इसकी वसातत से नहीं हुई। अमेरिका में महंगाई की शरह गुज़श्ता माह बढ़कर तकरीबन 2 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि इस इजाफे की बड़ी वजह ईरान से मुतालिक कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में इजाफा और इसके नतीजे में मईशत पर पड़ रहे मनफी असरात है। अमेरिका के महकमा मेहनत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च में महंगाई की सालाना शरह बढ़कर 3.5% हो गई, जो फरवरी में 2.5% थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 2022 के बाद महंगाई में सबसे ज़्यादा माहाना इजाफा करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता माह इन्फ्लेशन में इजाफा अपना हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद हुआ, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में नुमायां इजाफा हो गया। इसराइल और लेबनान के दरमियान पहली बराह रास्त बातचीत 14 अप्रैल को वाशिंगटन में होगी। ये इत्तला इजरायली मीडिया ने आज हफ्ते को दी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि इसराइल और लेबनान के दरमियान मुतवक्किल पहली बराह रास्त बातचीत मंगल को वाशिंगटन में होगी। वाशिंगटन में लेबनानी सफ़ीर नादा हुमादा, वाशिंगटन में इजरायली सफ़ीर याची लेटर और बैरूत में अमरीकी सफ़ीर मशाल ईसा के दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, जो इसराइली और लेबनानी सफ़ीरों के दरमियान पहली गुफ्तगू थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते के आगाज़ में कहा था कि इसराइल जल्द अज जल्द लेबनान के साथ बराह रास्त बातचीत करेगा। इसी से मुतालिक एक और पेशरफ में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में एक वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचा था कि अमेरिका के साथ हो रही बारमन बातचीत से कब तैयारी करें। अमेरिकी वफ़द पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी आज सिर्फ इस वजह से जिंदा है कि वो मुज़ाकरात पर आमदा हुई।
ان کا یہ بیان پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکہ و ایران کے درمیان ہو رہے مذاکرات سے چند گھنٹے قبل سامنے آیا جو آج شروع ہوئے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروت پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ایرانیوں کو اس بات کا احساس نہیں کہ ان کے پاس کوئی کارڈ موجود نہیں سوائے بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کو استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی بھتہ لینے کے، اور آج وہ مذاکرات کرنے کی وجہ سے ہی زندہ ہیں۔ اس سے تھوڑی دیر قبل ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ واشنگٹن نے اس سے قبل ایران کے اثاثے جات پر پابندیاں ختم اور لبنان میں جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ پر مارچ کے اوائل سے اسرائیلی حملوں میں اب تک 2000 کے قریب افراد مارے جا چکے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کا اشارہ ہے کہ چین اگلے چند ہفتوں میں ایران کو نئے فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ CNN نے آج رپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اطلاع 3 ایسے افراد کے حوالے سے دی گئی ہے جو حالیہ انٹیلیجنس اندازوں سے واقف ہے۔ نیٹ ورک نے کہا ہے کہ اشارے ملے ہیں کہ بیجنگ ترسیلات کو ان کے ماخذ چھپانے کے لیے تیسرے ممالک کے راستے بھیجنے پر کام کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن میں چینی سفارتخانے نے رویٹرز کے تبصرے کی درخواستوں کا فوری جواب نہیں دیا۔ CNN نے نام نہ بتانے والے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ بیجنگ کندھے سے چلائے جانے والے فضائی میزائل نظام منتقل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کر رہے ہیں جن کا مقصد 6 ہفتے سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے طریقے تلاش کرنا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان فلاحی مرکز کی جانب سے مختلف ممالک میں ضرورت مندوں کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مرکزی کچن کے ذریعے غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں تازہ پکوان کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق شاہ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے مرکزی کچن میں تیار کی جانے والی تازہ خوراک کے 25,880 پیکٹس تقسیم کیے گئے جن سے 25,800 افراد مستفید ہوئے۔ شاہ سلمان مرکز کی دیگر ٹیموں نے فلسطینی عوام کی امدادی مہم کے تحت 717 فوڈ باسکٹ تقسیم کی جن سے 4,302 افراد مستفید ہوئے۔ دریاسنا مرکز کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ یمن کی کمشنری المہرہ میں قائم طبی کیمپ میں گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کو ڈائلسس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کی معاشی مدد کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کو اربوں ڈالر کے قرضے واپس کرنے کے ارادے کا اعلان کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے ساتھ اپنی حالیہ گفتگو کو یاد کیا اور سعودی عرب کی جانب سے جاری اقتصادی اور مالی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حمایت نے پاکستان کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب مشرق سطح میں جاری کشیدگی کے حل کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان میں بات چیت جاری ہے، تاہم سعودی وزیر خزانہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔